A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پروف سیکشن سے چیپٹر نمبر 5 دا سرمن ایٹ بنارس، یعنی اس کو ہم پچھلے 2 کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں. آج ہمارا اس کا تیسرا کلاس ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم یعنی پیج نمبر 41 پیرا نمبر 5 سے یعنی آج کی کلاس کی شروعات کرتے ہیں. یعنی آج کے کچھ پیراز کی یہاں پر ریڈنگ اور ایکسپلینیشن ہم پڑھتے ہیں. اس سے پہلے ہم آج کا کلاس یعنی آج کی اس پیراز کی ایکسپلینیشن پڑھنے جائیں گے. تو پہلے ہم کل کی کلاس کی کچھ آخری کچھ لائنز یعنی پیرا کی ہم اس کو تشریح کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، تاکہ آگے جو یہ سرمون کی جو باقی آگے جو مطلب جو ڈسکرپشن ہے، یہ ہمیں ایکسپلینیشن ہے، یہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. جیسا کہ آپ کو پیارے بچوں معلوم ہے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سرمون میں یعنی محتمہ بدھ جو اس نے بنارس کے مقام پر یہ اپنا پہلا سرمون دیا ہے، جس کو پریزرو کیا گیا ہے، اسی سرمون کو ہماری یہاں پر اس سلیبس میں دیا گیا ہے. تو یعنی انلائٹمنٹ حاصل کرنے کے بعد جب اس نے اپنا وہ خطبہ اپنی وہ یعنی جو اس نے 7 دن کے بعد اس بوٹ درخت کے نیچے جو اس کو وہ گیان حاصل ہوا ہے، جو کچھ اس نے سمجھ لیا ہے گوتم بدھ نے، تو اس کے بعد اس نے اس کی پریچنگ، اس کی تعلیمات باقاعدہ طور پر شروع کی تھی. تو اپنا اس پہلے سرمون میں وہ یہاں پر ان کو ایک یعنی لوگوں کو یعنی اس فانی دنیا کے بارے میں یا انسانی زندگی جو کہ فنا ہونے والی ہے، اس کے بارے میں ان کو ایک یہاں پر واقعہ سے یہاں پر وہ شروع کرتے ہیں کہ یعنی وہ ایک عورت جس کا نام قصہ گوتمی ہوتا ہے، اسی کا واقعہ یہاں ان کو سناتی ہیں کہ اس کا ایک اکلوتا بیٹا ہوتا تھا جو مر جاتا ہے اور وہ غمگین اور دکھی ہو جاتی ہیں. تو اسی حالت میں وہ اپنے اس مرے ہوئی بیٹی کو اپنی گود میں لیے ہوئی وہ گھر گھر جاتی ہیں، اپنے ہمسایوں کے پاس جاتی ہیں کہ میرے اس مرے ہوئی بیٹی کے لیے کوئی اس کا علاج کر سکتا ہے یا کوئی ایسی دوائی اس کے لیے دے سکتا ہے جس سے یہ دوبارہ زندہ ہو جائے. لیکن ہر جگہ وہ نا امید یعنی واپس لوٹتی ہیں، یعنی کوئی یعنی اس کی مدد نہیں کر پاتا. آخر وہ تھوڑی ہی دوری پر یعنی اس کو ایک آدمی ملتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تو آپ کی بیٹی کا یعنی مری ہوئی بیٹی کا علاج تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک سجھاؤ ایک مشورہ دیتی ہوں کہ میرے پاس یعنی میں آپ کو ایک آدمی کا ایڈریس دیتا ہوں جو آپ کو یعنی اپنے اس صدمے میں اپنے اس دکھ میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، جو آپ کے بچے کا علاج کر سکتا ہے. تو وہ عورت یعنی قصہ گوتمی یعنی خوشی سے جھوم اٹھتی ہیں. تو اس آدمی کی یعنی کہنے پر یعنی اس کے ایڈریس دینے کے پر تو وہ چلی جاتی ہیں یعنی وہ بدھا کے پاس. یعنی وہ آدمی اس کو یعنی گوتم بدھ یعنی جس کو سلامنی کہتے ہیں کہ آپ جاؤ سلامنی کے پاس یعنی بدھا کے پاس، تو وہ آپ کے بیٹے کا یعنی علاج کر سکتا ہے. تو قصہ گوتمی اس کے بعد یعنی وہ نکل پڑتی ہیں اپنے اس مقام کی طرف جہاں پر اس کو اس کو ایڈریس دیا گیا تھا. تو وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ لارڈ بدھا سے یعنی اس کو درخواست کرتی ہیں، التجا کرتی ہیں کہ میرے مالک میرے آقا یعنی میرے لیے یعنی ایسی کوئی دوائی دیجیے کہ جس سے میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے. تو آج ہم اس کے آگے اب ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں پیرا نمبر 5 سے پیج نمبر 41. اب آپ نکالیے اپنی کتاب کا، تو پیرا نمبر 5 سے ہم آج اس کو پڑھتے ہیں. The Buddha answered, I want a handful of mustard seed
And when the girl in her joy promised to procreate, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. تو جب وہ بدھا کے پاس یعنی پہنچنے کے بعد وہ چلاتی روتی ہوئی یعنی اس نے التجا کی لارڈ بدھا سے، تو لارڈ بدھا نے اس کو جواب دیا کہ مجھے ایک مٹھی بھر سرسوں کے بیج چاہیے. اور جب عورت نے خوشی سے یہ لانے کا وعدہ کیا، یعنی قصہ گوتمی نے خوشی سے یعنی اب وعدہ کیا کہ میں سرسوں کے یعنی مٹھی بھر سرسوں لا کے دوں گا، لیکن بدھا نے وہاں پر یعنی ایک شرط رکھی ہے کہ مجھے سرسوں کے بیج اس گھر سے یعنی آپ کو لے جانا، یعنی آپ کو اسی گھر سے لیا جانا ہوگا جس گھر میں کسی کا کوئی بچہ، شوہر، ماں، باپ یا دوست مرا نہ ہو. یعنی آپ اس گھر سے آپ کو سرسوں لانے ہیں جس گھر میں کوئی بھی یعنی ان کا کوئی رشتہ دار، کوئی ان کا احباب، ان کا دوست مرا نہ ہو. تو poor Kissa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house but some beloved one had died in it. یعنی بیچاری اب قصہ گوتمی گھر گھر اب وہ گئی، یعنی بدھا کے کہنے پر یعنی مسٹرڈ سیڈ ڈھونڈنے کے لیے. تو لوگوں نے اس پر ترس کھایا، یا جہاں پر پہنچی، جس گھر میں پہنچی تو لوگ اس پر ترس کھانے لگے. تو یعنی وہاں پر انہوں نے اس کو کہا کہ ہے یعنی یہ ہے سرسوں کا بیج، لے لو، یہ ہے. یعنی ہر ایک اس کو سرسوں کے بیج پیش کرتے تھے، لے لو. لیکن جب اس نے پوچھا، یعنی جب قصہ گوتمی نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں کسی بیٹے، بیٹی، ماں، باپ یا کسی کی موت یا کسی اور دوست احباب کی موت ہوئی ہے، تو انہوں نے اس سے یعنی وہ لوگ اس کو جواب دیتے تھے، افسوس، زندہ بہت کم ہیں اور مرے بہت زیادہ ہے. ہمیں اپنے انتہائی گہرے غم یاد نہ دلاؤ. اور ایسا کوئی بھی گھر نہیں تھا جس میں کسی پیارے کی موت نہ ہوئی ہو. یعنی ان سبوں نے لوگ یہی اس کو جواب دیتے تھے کہ ہمیں اپنے ان مرے ہوئے یعنی ان پیاروں کو یعنی ان کو ہمیں ان کی یاد مت ہمیں دلاؤ، صدمے کو یاد مت دلاؤ، کیونکہ وہ کوئی گھر نہیں ہے جہاں کوئی مرا نہ ہو. Kissa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside, watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last, darkness of the night reached everywhere, and she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again. And she thought to herself, how selfish am I in my grief. Death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. یعنی قصہ گوتمی اب تھک گئی ہیں اور ناامید ہو گئی ہیں، اور راستے کے کنارے بیٹھ کر شہر کی روشنیوں کو دیکھتی رہی. وہ ٹمٹما رہی تھی، یعنی وہ روشنیاں ٹمٹما رہی تھی اور پھر بجھ گئی. آخر رات کا یعنی اندھیرا ہر طرف چھا گیا، اور وہ انسان کی قسمت کے بارے میں سوچنے لگی کہ ان کی زندگیاں بھی اسی طرح ٹمٹماتی ہیں اور پھر بجھ جاتی ہیں،
اور یعنی جس طرح سے یہ روشنیاں ٹمٹماتی ہیں اور پھر بجھ گئی ہیں، اسی طرح سے انسان کی زندگی بھی ٹمٹماتی ہیں اور پھر بجھ جاتی ہیں، اور پھر وہ اپنے من میں سوچنے لگی میں اپنے غم میں کتنی خود غرض ہو گئی ہوں، موت تو سب کے لیے یکساں ہے یعنی برابر ہے، پھر بھی اس سنسان وادی میں یعنی اس ویران وادی میں دا ویلی آف ڈیزولیشن میں ایک راستہ ہے جو ایسے انسان کو لافانیت یعنی ہمیشہ زندہ رہنے کی طرف لے جاتا ہے جس نے ساری خود غرضی چھوڑ دی ہے، یعنی انسان کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، یعنی اس ویلی آف ڈیزولیشن میں اس سنسان وادی میں وہ یہی راستہ ہے کہ انسان اس دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے جو لافانیت ہے، جو نہ ختم ہونے والی دنیا ہے، ہمیشہ کے لیے وہاں یعنی یہاں کی جو انسان اس دنیا سے مر کر جاتا ہے تو وہاں اس کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے، لیکن وہی وہاں ہمیشہ زندہ رہے گا جس نے خود غرضی چھوڑ دی ہو۔ The Buddha said the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain, for there is not any means by which those that have been born can avoid dying after reaching old age. There is death of such a nature are living beings, as ripe fruits are early in danger of falling. So mortals when born are always in danger of death, as all earthen vessels made by the potter, and in being broken, so is the life of mortals, both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death. یعنی بدھا نے کہا مٹ جانے والوں مرنے والوں کی زندگی اس دنیا میں مشکلات سے بھری ہوئی ہے، مختصر ہے اور درد سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس سے وہ لوگ جو پیدا ہوئے ہیں موت سے بچ سکیں، یعنی بڑھاپے تک پہنچنے کے بعد موت ہے، جاندار چیزوں کی یہی فطرت ہے، جیسے پکے ہوئے بگوں کے یعنی بگوں کے گرنے کا، اس نے جیسے پکے ہوئے میوے جب پک جاتے ہیں تو ان کو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح سے مٹ جانے والی فانی چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں تو انہیں ہمیشہ موت کا خطرہ ہوتا ہے، جیسے کہ کمہار کے بنائے ہوئے سبھی مٹی کے برتنوں کا خاتمہ آخر ٹوٹنے میں ہوتا ہے، جس طرح سے کمہار کتنے رنگ برنگین کتنی اپنے ہنر سے مٹی کے برتن بناتا ہے، لیکن ان کو بھی آخر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کا خاتمہ ٹوٹنے پر ہوتا ہے۔ مٹ جانے والوں فانی انسانوں کی زندگی بھی ایسی ہے، دونوں جوان اور بوڑھے، دونوں بیوقوف اور عقل مند، سب کو موت کی طاقت جکڑے ہوئے ہیں اور سب موت کے شکنجے میں ہیں۔ تو یہاں پر بدھا کہتے ہیں اپنے اس واز میں کہ جو مرنے والے ہیں جو مورٹلز ہیں ان کی زندگی مختصر ہوتی ہیں، یہ درد بری ہوتی ہیں، اور یہاں تو جو بھی پیدا ہوئے ہیں ان کو موت کا مزہ تو چکھنا ہے، موت سے وہ اپنے آپ سے بچا نہیں سکتے، جس طرح سے ایک وہ یہاں پر مثال پیش کرتے ہیں اس میں مسلمان میں کہ جس طرح سے پکے ہوئے میوے ان کو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح سے جب انسان اس کی زندگی کا انجام بھی اس پکے ہوئے میوے کی طرف ہوتا ہے، اور جس طرح سے ایک مثال اور یہاں پر وہ پیش کرتا ہے کہ جب ایک کمہار جو مٹی کے برتن بناتا ہے تو ان مٹی کے برتنوں کا بھی پھر آخر پر ان کا انجام ٹوٹنا ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو اسی طرح سے انسانی زندگی بھی اسی طرح سے ٹوٹ جاتی ہے، وہ مر جاتے ہیں، اس موت کے نزدیک کوئی تمیز نہیں ہے، چاہے جوان ہو یا بوڑھا ہو، چاہے دانا ہو یا بیوقوف ہو، عقل مند ہو یا بیوقوف ہو، سب کو موت کی طاقت جکڑے ہوئے ہیں اور اس موت کے شکنجے میں سب ہے۔
تو یہ تھی یہاں پر کچھ پیراز کی آج ایکسپلینیشن. اب یہاں پر کچھ ایکسپریشنز ان پیراز سے جو ہم نے پڑھی ہیں ان کی میننگ میں یہاں پر پڑھتا ہوں. مسٹرڈ یعنی سرسوں. پروکر مینز حاصل کرنا. پٹیڈ مینز ترس کھایا یا ترس کھانا. الاس مینز دکھ کو اظہار کرنے والا لفظ، جیسے کہ ہم الاس دکھ کے اظہار کے لیے استعمال، ہرا وغیرہ ہم خوشی کے اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے یہاں پر الاس دکھ کو اظہار کرنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. ویری مینز نا امید ہوئی، یعنی ہو گئی وہ، یعنی سگوتمی. ویسٹ سائڈ مینز راستے کے کنارے جب وہ بیٹھتی ہیں تو وہ پھر وہ شہر کی روشنیوں کو دیکھنے لگتی ہیں. فلکر اپ مینز ٹمٹمانا، یعنی وہ لائٹس ٹمٹماتی تھی. اسی طرح ایکسٹنگوش بجھا دینا، یعنی پھر وہ بجھ جاتی تھی، ایکسٹنگوش ہو جاتی تھی. ریجنڈ مینز چھا گیا، یعنی جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اسی طرح سے ریجنڈ. فیٹ مینز قسمت. ویلی آف ڈیزولیشن مینز دکھ سے بری ہوئی وادی. امورٹلٹی مینز موت سے پرے یا غیر فانی، یعنی نہ فنا ہونے والی. امورٹل. مورٹلز مینز فانی. اردرن مینز مٹی کے بنے ہوئے، یعنی اردرن ویسلز جو پوٹر بناتا ہے، یعنی مٹی کے بنے ہوئے برتن. اردرن مینز مٹی کے بنے ہوئے. سبجیکٹ کی مینز کے ماتحت. تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز جو ان پیراز سے ہم نے آج پڑھی ہیں. تو آج کے کلاس میں بس ہم یہاں پر ہی اس کو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ الرحمن کل اس سرمان کو ہم آگے کنٹینیو رکھتے ہیں. تو تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.